لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمدللہ عرفہ یہ عرفات کا دن مبارک دن ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اجر ہمارے اور آپ کے لیے لکھا جائے انشاءاللہ۔ یہ خوبصورت اور مبارک وقت وہ ہے جب حاجی لوگ عرفات پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حج لوگوں کو فاضل بناتا ہے اور ہر طرح کی اچھائی کا وسیلہ ہے، اس لیے حج کرنا فرض ہے۔ فرض وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ وہ عبادت ہیں جو انسان کی زندگی میں فائدہ لاتی ہیں۔ عبادت میں فرض وہ چیزیں ہیں جن کے بڑے فائدے ہیں۔ دنیا کی چیزیں خامخواہ میں ہیں، آخرت کے کام فائدہ مند ہیں اور سچے کام ہیں۔ کتنے قسمت والے ہیں وہ لوگ جو انہیں کر سکتے ہیں، جو انہیں نہیں کر سکتے ان کے لیے بہت افسوس ہے، اور جن کے پاس موقع ہے اور جو نہیں کرتے، کتنا افسوس ہے۔ افسوس ہے اس انسان کے لیے جو ان کو نہیں کرتا، یعنی جو ان کو نظر انداز کرتا ہے، اور اگر وہ کر سکتا ہے تب بھی نہیں کرتا۔ لیکن بالکل ابھی دنیا کے حالات اجازت نہیں دیتے۔ پہلے وقت میں حج پر جانا بڑی مشکل کا کام تھا، بہت ہی کم لوگ جا سکتے تھے۔ وہ خود کے لیے اور اوروں کے لیے فائدہ لاتے تھے۔ آج کل کے وقت میں یہ آسان ہے، لیکن ابھی اور رکاوٹیں ہیں۔ تو حج کی عبادت اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج ہر کسی کے لیے فرض ہے، لیکن ان کے لیے جو کہ راستے، پیسے اور صحت کے معاملے میں قابل ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہر حالت میں جائیں۔ اگر آپ کے پاس موقع ہے، راستے کھلے ہیں، ویزا ہے، ابھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور یہ رکاوٹ بن گئی ہے۔ پہلے وقت میں کچھ لوگ 5 یا 6 سال کے بعد چلے جایا کرتے تھے، اور کچھ لوگ 10 سال کے بعد بھی چلے جایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ ہیں جو 15 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ پرمٹ نہیں آیا ہے، ویزا نہیں آیا ہے۔ یہ ایک دوسری رکاوٹ ہے، یہ اللہ کی حکمت سے بھی ہے۔ اس لیے جب موقع ملے عبادت کر لینی چاہیے، اس کو بالکل یہ کرنا چاہیے۔ سب سے بڑے فائدے یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، جو بھی اس پر مشکلات ہوتی ہیں اور جو بھی اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ ان سے نجات پاتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے پاس دوبارہ پیدا ہونا، وہ اللہ کے سامنے بنا کسی گناہ کے ہو جاتا ہے، اللہ کی اجازت سے۔ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ بالکل اگر کسی بندے کا حق ہے تو یہ دوسرا مسئلہ ہے، اس کو معاف کروانا ہے۔ جیسے کہ اللہ عز و جل معاف کرنے والا ہے اور اپنے سارے حقوق معاف کرتا ہے جو اللہ عز و جل کے حقوق ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی حج پر نہیں ہے لیکن آج روزہ رکھتا ہے عرفات کے دن، پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 2 سال کے۔ اللہ عز و جل کے حقوق، عبادت کے اور چیزوں کے اور سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ بندے کے حقوق نہیں ہیں اس میں شامل۔ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے
اور لوگوں کی طرف اس کی عظمت ہے۔ اگر انسان کے خود کی عقل کے حساب سے ہوتا تو لوگ خود معاف نہیں کیا کرتے۔ اس کا مطلب ہے اپنی طرف کیے گئے ساری چیزیں وہ معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ عز و جل کا کلام سچا ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا ہے، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں توبہ بھی کرنی ہے اور ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ گناہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیزیں ہیں۔ اگر معاف بھی کر دیے جائیں تو دوبارہ نہ کرنا لوگوں کے لیے بڑی اچھائی ہے۔ گناہ کرنا برا ہے۔ لوگ خود کے لیے اچھا کرتے ہیں اور لوگ ہی خود کے لیے برا کرتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی نفس ہے۔ نفس کی طرف سے کی گئی برائی معاف کر دی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں اور جو حج پر گئے ہیں، لیکن ان کو دوبارہ نہیں کرنا ہے اس کو۔ انہیں اپنی نفس کو قابو میں رکھنا ہے اور ان کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ خود کو منع کرتے ہیں، وہ اپنی نفس پر قابو کرتے ہیں۔ گناہ وہ ہے جس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، اس میں بہت شر ہے، بالکل بھی اچھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ موقع ہے کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے اے لوگوں جو برائی کرتے ہیں، اے لوگوں جو گناہ کرتے ہیں، اے لوگوں جو ہر طرح کی بری چیزیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہیں۔ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، اس لیے جو انسان مسلمان ہیں اور ایمان نہیں چھوڑتا، اسلام نہیں چھوڑتا، کفر میں نہیں جاتا، اللہ اسے ہر طرح کے گناہوں سے معاف کرتا ہے اور وہ بندوں کے حقوق کا حساب خود ہی کرے گا۔ تو آج مبارک دن ہے، اللہ ہمیں اچھی زندگی ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ عطا فرمائے انشاءاللہ، برکت کے ساتھ اور ہر طرح کی اچھائی کے ساتھ۔ وہ ہمارے لیے جو اچھا ہے وہ دکھائے، ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے حساب سے کریں انشاءاللہ۔ آج یہ گھنٹے شام تک سب سے مبارک وقت ہے، یہ مبارک دنوں میں سے ہے سال کے۔ کم سے کم 1000 اخلاص پڑھیں، صلوات، تحلیل، تکبیر، قرآن، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، دعا بھی مانگیں، اللہ ان کو قبول کرتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے لیے مبارک کرے، اللہ ہمیں اور اچھے سال دکھائے، ہم مہدی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوں، صاحب الزمان انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔